نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ذکر حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمان وائس ولاگس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک بیان کروں گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابن عبداللہ نسب مبارک میں ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد المناف، ابن قصا، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نضر، بن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مدر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، یہاں تک حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب متفق علیہ ہے، اور اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ نسب نامی مادری حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ ہیں، بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ، یعنی چھٹی پشت کلاب پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ پدری و مادری مل جاتا ہے۔ ولادت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ماہ ربیع الاول کا 2 شنبہ محقق ہے، اور سال وہ تھا جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مگر تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری تاریخ تھی، بعض کے نزدیک تیسری، اور بعض کے نزدیک 12ویں، اور ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ برکات و ولادت شب ولادت میں کسرہ شاہ فارس کے محل کو زلزلہ آیا کہ اس کی آواز لوگوں نے سنی اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، جو علامت تھی کہ اس سلطنت میں تزلزل کا وقت آ گیا، اور 14 حکمران ہونے پر یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فارس کی آگ جس کی وہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے بجھ گئی، جو 1000 برس سے روشن تھی، اور یہ علامت تھی کہ معبود ان بطلہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت نگون نثار معدوم ہونے والے ہیں، اور چشمہ سادہ سوکھ گیا۔ رضاعت
حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا دختر ابی ذؤیب نے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہی کے پاس آپ کا شق صدر ہوا کہ سینہ مبارک کو فرشتوں نے شگاف دے کر علم و ایمان سے بھر دیا، اور جس حصہ میں شیطان اپنا اثر کرتا ہے اس کو نکال دیا۔ نیز آپ کو دودھ پلایا ابو لہب کی کنیز حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضانت یعنی پرورش، اور پرورش کی حضرت ام ایمن حبشیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ان کا نام برکہ تھا، اور وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ پدری میں ملی تھی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ان کو آزاد فرمایا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ یتیمی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ درآں لیکا آپ بطن مادر میں تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت طفل 2 ماہ تھے، اور بعض کہتے ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 2 سال 4 ماہ کی تھی، اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جبکہ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور بعض کے نزدیک 6 سال کی۔ تب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے متکفل ہوئے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ کی پرورش کے متکفل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوئے۔ تربیت، اور جب آپ کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 یوم کی ہوئی تو ابو طالب کے ہمراہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسوئے شام سفر میں روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ پہنچے تو آپ کو بحیرہ رحب نے دیکھا، اور اس علامت سے جو کہ وہ پہلے جانتا تھا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، اور کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے، کیونکہ اے قافلہ والو، جس وقت تم یہاں پہنچے ہو تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ میں نہ گر گیا ہو، اور پتھر اور درخت سوائے پیغمبر کے کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے، اور یہی علامت اس کو اپنی کتابوں میں دستیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ اگر ان کو بسوئے شام لے جاؤ گے تو یہودی ان کو ضرور قتل کر دیں گے، لہٰذا ابو طالب وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔ ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک، پرورش، یتیمی، رضاعت، یتیمی، حضانت یعنی پرورش اور تربیت کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، تسلیمہ۔